بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ وہ ہیں بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت پاکیزہ نورانی بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا منعقد کیا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے اپنے گھروں سے چل کر اس محفل میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. کل کے جلسے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا. آواز کچھ اس طرح متاثر ہو گئی کہ خاموش رہنے میں بھی ایک طرح کی الجھن محسوس ہو رہی ہے. آپ کو بھی ایسا اندازہ ہو گیا ہوگا آواز سن کر میری. اور میں اس ارادے سے آیا تھا کہ صرف یہاں بیٹھا رہوں گا اور خطاب مولانا خالد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، مگر سوچ رہا ہوں کہ جس لائف پہ ہوں آپ کی خدمت کرتا چلوں. آواز کا کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ. کر بلبل و طاؤس کی، طاؤس یعنی مور، پیکاک. کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ. واہ واہ واہ. تو آواز جیسے بھی ہے، دیکھیے کل دن میں بھی ایک پروگرام ہے نقویہ میں خواتین کا، جو وہاں پر طالبات ہیں ان کے اور کچھ ان کے گھر والوں کا، تو اس میں بھی مجھے کچھ بولنا ہوگا. اور کل پھر رات میں بھی جلسہ ہے، تو انشاءاللہ دعا کیجئے کہ آواز ذرا ساتھ دے، بس نکلتی رہے چاہے جس طرح سے نکلے. تو انشاءاللہ خدمت میں رہوں گا. بہت ہی عمدہ کلام حضور تاجدار اہل سنت کا حافظ سبطین اور حنان نے سنایا. پھر اس کے بعد عزیزم احمد سعید قادری صلی اللہ علیہ نے وقت کا خیال کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ ایک نعت کا قصیدہ آپ کے سامنے پیش کیا. میں بھی نعت کے چند شعر سعادت حاصل کرنے کے لیے سناتا چلوں. بتائیں کیا کہ یہ قرآن کیا معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیں کیا کہ یہ قرآن کیا معلوم ہوتا ہے. بتائیں کیا کہ یہ قرآن کیا معلوم ہوتا ہے. سراسر نعت محبوب خدا معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سراسر نعت محبوب خدا معلوم ہوتا ہے. اور بتائیں گنبد خضرا پہ کیا معلوم ہوتا ہے. واہ.
بتائیں گنبد خضرا پہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ اترتا عرش سے ایک نور سا معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اترتا سبحان اللہ. عرش سے ایک نور سا معلوم ہوتا ہے. اور بتائیں آستانے یار کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہاں 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 سبحان اللہ. بتائیں آستانے یار کیا معلوم ہوتا ہے؟ کبھی مسجد کبھی یہ میکدہ معلوم ہوتا ہے. واہ 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 واہ. کبھی مسجد کبھی یہ میکدہ معلوم ہوتا ہے. یہ دن ہے فتح مکہ کا، انہی پر سب کی نظریں ہیں. واہ واہ واہ. یہ دن ہے فتح مکہ کا، انہی پر سب کی نظریں ہیں. ہمیں تو یہ بھی ایک روز جزا معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ ہمیں سبحان تو اللہ یہ بھی سبحان ایک اللہ. روز واہ واہ، جزا سبحان اللہ، معلوم سبحان ہوتا اللہ. ہے. اور تمہارے سامنے سر کو اٹھائیں کیسے ممکن ہے؟ واہ. تمہارے سامنے سر کو اٹھائیں کیسے ممکن ہے؟ ہمیں تو یہ تصور بھی خطا معلوم ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ہمیں تو یہ تصور بھی خطا معلوم ہوتا ہے. اور جسے سجدہ کرے اشجار پتھر بھی گواہی دیں. جسے سجدہ کرے اشجار پتھر بھی گواہی دیں. وہی تو نائب رب العلا معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ وہی سبحان تو اللہ. نائب رب العلا معلوم ہوتا ہے. وہی تو نائب رب العلا معلوم ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں کچھ چیزیں تو بذات خود ہیں، جیسے زمین، سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، ہوا. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود تو نہیں ہیں مگر کسی چیز کے ساتھ ہو کر پائی جاتی ہیں، جیسے مٹھاس، خوشبو، کڑواہٹ، نمکین مزہ. یہ خود بخود نہیں ہوگی. کہیں آپ کسی محل کسی جگہ کی محتاج ہے. خوشبو اپنے آپ نہیں ہوگی، کسی پھول میں ہوگی، کسی عطر میں ہوگی، کسی پرفیوم میں ہوگی. ایسے ہی مٹھاس شکر میں ہوگی، گنے میں ہوگی، گلاب جامن میں ہوگی. ایسے ہی کھٹا پن، اس کو تو جو چیزیں خود بخود ہوتی ہیں، اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں جوہر، وہ جسم. اور جو چیزیں کسی جسم میں ہو کر پائی جائیں اس کو کہتے ہیں عرض. مثلا یہ مائک جو ہے یہ جوہر ہے، اور جو آواز آپ تک پہنچا رہا ہے یہ عرض ہے. بات سمجھے؟ یہ پھول ان کو جوہر کہا جائے گا، اس پتی کو، اس میں جو خوشبو ہے وہ عرض ہے. کچھ چیزیں نہ جوہر ہے نہ عرض، وہ اضافی چیزیں ہیں. مثلا لمبا ہونا، چھوٹا ہونا. کوئی چیز اپنے آپ میں لمبی نہیں ہوتی، وہ کسی سے لمبی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چیز اپنے آپ میں چھوٹی نہیں ہوتی، وہ کسی سے چھوٹا ہوگا. اگر ایک بہت مشہور ایک اسٹوری ہے جس کو بچوں کو سنایا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر آیا، اس نے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ بغیر مٹائے ہوئے اس کو چھوٹا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بچے حیران رہ گئے کہ بھئی اس کو بغیر مٹائے ہوئے چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں. تو استاد نے اس کے برابر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا دیکھو اب یہ چھوٹی ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ چھوٹا بڑا ہونا تو یہ کسی نہ کسی کے مقابلے پہ ہوتا ہے. جیسے ایک ہوم گارڈ ہے اور ایک داروغہ ہے. تو داروغہ اور ہوم گارڈ، یہ ہو سکتا ہے کہ داروغہ کا وزن جو ہو 60 کلو ہو اور قد جو ہو 5 فٹ 4 انچ ہو، اور ایک ہوم گارڈ جو 100 کلو کا ہو اور اس کا قد بھی 6 فٹ 4 انچ کا ہو. مگر بڑا کون ہے؟ داروغہ بڑا ہے، اپنی پوسٹ کے حساب سے. ایسے ہی SSP داروغہ سے بڑا ہوتا ہے، IG SSP سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ کسی سے بڑے ہوتے ہیں، کسی کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب
ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی خاطر آپ کے چرچے کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی نعتوں کو، آپ کے قصیدے کو، آپ کی تعریف کو، آپ کے گیتوں کو، آپ کے نغموں کو، اور آپ کے جو ہے وہ اشعار کو، اور آپ کے حکایتوں کو، اور آپ کی باتوں کو، اور آپ کی ذات کو، اور آپ کی صفات کو، اور آپ کی سوچنے والے مراقبوں کو، اور ذہنوں کو، اور آنکھوں کو بلند کر دیا ہر طرح سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے ایک مہمل سی تمہید باندھی تھی کہ کسی نہ کسی چیز کے مقابلے میں کوئی چیز بڑی ہوتی ہے، تو اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ کس سے بلند کر دیا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. مگر یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس سے بلند. حالانکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہیں کہیں کہ وہ ذکر بھی کر دیتا ہے، جیسے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، یعنی بعض رسولوں کو بعض پر بلند کر دیا. تو جو رسول اور نبی دنیا میں تشریف لائے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بعض سے بلند ہیں. سمجھے؟ محققین علماء نے بتایا کہ 5 ایسے ہیں جو سب میں بلند ہیں، جس میں حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے. تو کسی نہ کسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتا ہے رسولوں کو کہ ہم نے بلند کیا، منہم من کلم اللہ، کہ جن کو بلند کیا تھا اس میں سے وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا. صحیح ہے؟ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے کہ جس کو درجوں بلند کر دیا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی کا ذکر کسی نہ کسی کے ساتھ لے کر کیا. بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ان فضیلت والوں میں سے بھی ایک وہ ہے کہ جس سے کلام کیا، اور کلام کی فضیلت کے اوپر ایک فضیلت دی کہ جس کو درجوں بلند کر دیا. مگر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی دوسرے کا ذکر کیے، دوسرے الفاظ میں سن لیجئے کہ بغیر کسی اور کو شریک کیے، بغیر کسی اور کو آپ کے ذکر کے ساتھ مذکور کیے، بغیر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کی خاطر. اور اب یہاں رک کر ایک سوال کا جواب لیتے چلیے. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ایسی ذات کا ذکر بلند ہو جو ذات اپنے آپ میں بلند نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سپاہی کا ذکر بڑا ہو اور اس کے افسروں کا ذکر کم ہو؟ ایسا نہیں ہوتا نا. جو جس حیثیت کا ہوتا ہے اس کا ذکر اور اس کی صفات اور اس کی بڑائی اسی حیثیت کی ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب ذکر بلند کیا تو آپ کی ذات کو بھی بلندی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب آج تک یہی سنتے آئے تھے کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، مگر مجھ سے ایک اور مطلب سنتے چلو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی ذات کو بلندی دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی صفات کو بلندی دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے خاندان کو بلندی دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی اولاد کو بلندی دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی ازواج کو بلندی دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے شہر کو بلندی دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی کتاب کو بلندی دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہارے قبلے کو بلندی دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہاری امت کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہاری امت کے اعمال کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے سجدے کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی نماز کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے حج کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر تمہاری امت کا کوئی شخص 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے ہم نے اس کو دوسری امتوں پہ بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہاری امت کا شخص اگر ایک بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو دوسری امتوں کے اعمال سے بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رمضان کی 27ویں شب کو تمہاری امت اگر ایک سجدہ کرتی ہے
تمہیں 1000 مہینوں کے افضل بنایا. ورفعنا لك ذکرک, تمہارے گھر والوں کو بلند کیا ہے, تمہارے دوستوں کو بلند کیا ہے, تمہارے اصحاب کو بلند کیا ہے, تمہارے تابعین کو بلند کیا ہے, تابع تابعین کو بلند کیا ہے, ائمہ مجتہدین کو بلند کیا ہے, اولیاء امت کو بلند کیا ہے, صوفیاء کو بلند کیا ہے, اتقیاء کو بلند کیا ہے, اغواث کو بلند کیا ہے. اب سنتے چلیے, اب میں آپ سے یہ سب ثابت کر دوں گا. ورفعنا لك ذکرک, ہم نے تمہارے صدقے مکہ کو بلندی دی کیونکہ تم مکی بھی ہو. ورفعنا لك ذکرک, مدینے کو بلندی دی کیونکہ تمہیں مدینے سے منسوب کیا جاتا ہے. ورفعنا لك ذکرک, ہم نے بدر کے میدان کو بلندی دی. ورفعنا لك ذکرک, ہم نے غزوہ خندق کو بلندی دی. ورفعنا لك ذکرک, ہم نے حنین کو بلندی دی. ورفعنا لك ذکرک, ہم نے غزوہ تبوک کو بلندی دی. ورفعنا لك ذکرک, تم سے منسوب ہر چیز کو بلند کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, حضور تاجدار اہل سنت, شہید بغداد حضرت شیخ پیر لطیف میاں قادری صاحب, فیضان خانقاہ قادری, فیضان خانقاہ قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورفعنا لك ذکر, آپ کی خاطر, سنتے چلیے, میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر کو بلند کر دیا. دونوں میں فرق ہے. جس ذات گرامی کی خاطر, یعنی اس کے لیے, سمجھ رہے بات آپ؟ ابھی اس نقطے کو بھی کھولوں. یہ آج میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا ہوں, ورنہ میں وہ پھرے ساتھ میں لاتا ہوں, آج نہیں لایا ہوں, ارادہ بھی نہیں تھا. ہم نے آپ کی خاطر, آپ کی خاطر کا کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. قرآن سے سمجھتے چلیے. قد نرى تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وجهك في السماء فلنولينك قبلة, ابھی رکیے, فلنولينك, ابھی قبلة نہیں. اس آیت کو لوگ پڑھتے ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں. سنیے, فلنولینک, ابھی قبلہ نہیں بدلا ہے, آپ کی خاطر بدل دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے آپ کی زبان سے یہ سنا نہیں ہے کہ اللہ قبلہ بدل دے. قرآن کے الفاظ ہیں, قد نرى تقلب وجهك في السماء, آپ کے چہرے کو اٹھتے ہوئے دیکھا آسمان کی طرف. وہ تو علام الغیوب ہے, چہرہ نہ بھی اٹھتا تو پہچان لیتا دل میں کیا ہے. بے شک, بے شک. دل کی خواہش, دل میں خواہش یہ تھی کہ اللہ قبلے بیت المقدس سے بدل کے کعبہ کر دے. مسجد نبوی بنائی جا چکی اور اس کی محراب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بنی تھی, اسی طرف نماز بھی ہوتی تھی, اور قبلے کی طرف پیٹھ ہو جائے, کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی تھی, بیت المقدس کی طرف رخ ہو جایا کرتا تھا. دل میں خیال آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کاش کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے. اور یہ خیال کب آیا؟ نماز پڑھ رہے تھے, 2 رکعت پڑھ چکے تھے, 2 باقی تھی. اب آپ سچویشن سوچ لیجئے گا, اس طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھ چکے ہیں, نماز کی نیت کیا باندھی جاتی ہے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر, وقت ظہر کا, اللہ تعالیٰ کے لیے منہ طرف. تو جب کعبہ قبلہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ منہ میرا بیت المقدس کی طرف. جی. تو وہ 4 رکعت کی تھی. ایسا نہیں کہ 1 رکعت پڑھ کے آپ کسی اور طرف منہ کر لیں, ایسا نہیں ہے. 4 رکعتوں کی نیت بیت المقدس کی طرف کر کے بندھی تھی, امام کی بھی اور مقتدیوں کی بھی. تو 4 رکعت نیت ہو گئی. 1 رکعت نماز اسی طرف منہ کر کے, دوسری رکعت نماز اسی طرف منہ. اب جب تیسری رکعت میں کھڑے ہیں تو اللہ فرما رہا قد نرى تقلب وجهك في السماء. سبحان اللہ. ابھی تیسری رکعت کا رکوع نہیں ہوا,
مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا اور اب یہ تفصیل کچھ نہیں بتائی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ان قریب یعنی بہت جلد آپ کی خاطر بدل دیں گے، آپ کے لیے بدل دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی نہیں بتایا کس کو بدل دیں گے، کیوں مفعول بعد میں آئے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، آپ کے لیے ہم قبلہ بدل دیں گے. سبحان اللہ اب سبحان ذرا اللہ سوچو، سبحان اللہ. اللہ جس کے لیے قبلہ بدلنے کو تیار ہے، تم عقیدہ بدلنے کو تیار نہیں ہو، تم ذہن بدلنے کو تیار نہیں ہو، تم گھر بدلنے کو تیار نہیں ہو، تم اپنے دوست بدلنے کو تیار نہیں ہو، لوگ احباب بدلنے کو تیار نہیں ہے. رب کائنات اللہ الصمد ہو کر اپنا قبلہ بدلنے کو تیار ہے. لوگ سلیبس بدلنے کو تیار نہیں، لوگ نصاب بدلنے کو تیار نہیں، کوئی کتاب بدلنے کو تیار نہیں، کوئی لٹریچر بدلنے کو تیار نہیں، تم مسئلہ بدلنے کو تیار نہیں، رب قبلہ بدلنے کو تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ان قریب ہم تمہارے لیے قبلہ بدل دیں گے. کیا بدل دیں گے؟ ارے بھئی قبلہ آسان بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبلہ بدل جانا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا. مگر ہم آپ کی خاطر یہ بھی کرتے ہیں. مگر ایک بات عرض کرتا چلوں، جو تبدیلیاں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مقابلے میں تبدیلی کچھ نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی بات ہے مگر یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. ہم آپ کے ان قریب آپ کی خاطر قبلہ بدل دیا جائے گا، ہم بدل دیں گے. آپ کی خاطر قبلہ بدل دیں گے تاکہ امت کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. نہیں، امت پڑھے نہ پڑھے اللہ تو بے نیاز ہے. پڑھو یا مت پڑھو، دنیا میں کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا بے شک بے شک ہے نا. اپنے اوپر احسان کرتا نماز پڑھ کے آدمی. ہم ان قریب قبلہ بدل دیں گے آپ کے لیے تاکہ مدینے والے اس طرف متوجہ ہو جائیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تاکہ محبوب ہمارے قبلہ بدلنے سے تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ ناراض تھے؟ ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناراض نہیں تھے. پھر راضی ہو جائے. تم راضی ایسا قبلہ بدلیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. قبلہ بدلنے سے ناراضگی سے راضی ہونے والا راضی نہیں ہے یہ. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب یہاں رک جائیے، یہ بات عجیب سمجھ میں نہیں آئی کہ تم راضی ہو جاؤ کس سے؟ اس قبلہ بدلنے سے. ترضاہا کو سنتے چلیے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ فَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آپ کے رب نے آپ کو پوری تفصیل ہے اس کی، نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے منہ پھیر لیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہاں فرمایا ترضاہا، اس قبلے سے تم راضی ہو جاؤ گے. یہاں فرمایا کہ ہم تمہیں راضی کر لیں گے. کیسے راضی کر لیں گے؟ سوفا کہتے ہیں ان قریب، آگے کی مستقبل کی بات کو. سمجھے؟ جب قبلہ بدلنے کی بات آئی فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. وہاں تاکید لگا دی اور وہاں بھی اس وقت کے بعد آنے والے وقت میں کوئی چیز بدلنے کی بات کی جا رہی ہے. لام جو لگا ہوا فلا میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تبدیلی میں جو لام کے ذریعے بات کی گئی ہے اس میں بھی تاکید ہے. اور سوفا یہ بھی بتا رہا ہے کہ بات آگے ہونے والی بات ہے. دو باتیں کہیں آگے کے لیے. قبلہ بدل دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ کو اتنا دیں گے یعطیکا، آپ کو عطا کریں گے. آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. یعطیکا ربک، آپ کا رب آپ کو ان قریب عطا کرے گا. کہ کیسا عطا کرے گا؟ فترضا، تم اس عطا کرنے سے بھی راضی ہو جاؤ.
یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہے. یہاں راضی سے مراد وہ نہیں ہے کہ روٹھ گئے تھے. پھر راضی کا عام طور سے ہو جاتا ہے کہ شادی میں بہنوں ہی روٹھ گیا ہے تو اس کو مناؤ چل کے, تو پھوپھا ناراض ہو گئے ہیں ان کو مناؤ. ہوتا ہے کہ نہیں, شادی میں نہیں بیٹھیں گے. یہ شادی کی مثال اس لیے دی کہ آج میں ایک شادی میں گیا تھا, تو یہ وہ والا راضی ہونا نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے والا راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ کے دل کو خوشی ہو جائے گی, آپ خوش ہو جائیں گے. ابھی جو آپ رنجیدہ ہیں, اس رنج کو ہم دور کر دیں گے, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو سوفا ان قریب آگے آپ کو عطا کیا جائے گا. مگر جب اللہ عطا کرنے کی بات مستقبل میں کہتا ہے تو کتنی جلدی عطا کر دیتا ہے, بات سنتے چلیے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے اللہ کتنی دیر میں راضی کرے گا. اب نماز تو 4 رکعت نماز اس نیت سے بندھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ, اور 2 رکعت باقی ہے. فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب 2 رکعت کا انتظار نہ کرنا, ابھی سلام پھیرنے کا انتظار نہ کرنا, نماز مکمل ہونے کا انتظار نہ کرنا, ابھی اور اسی وقت اپنا چہرہ کعبے کی طرف موڑ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنے چہرے کو مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف موڑ لیجئے. اور محبوب نے یہ سنتے ہی موڑ بھی لیا. سبحان اللہ. پیچھے صحابی کھڑے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم ادھر منہ کرے کھڑے ہیں, مثلا پیچھے صف کھڑی ہوئی ہے, آپ نے منہ ادھر کر لیا, تو صحابہ بھی گھوم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آمنے سامنے تو ہوتی نہیں, امام مقتدی آمنے سامنے ہوتے کیا, وہ بھی پیچھے ہو گئے. یہ سب ہو گئے, نماز ہو گئی. نبی اب یہ کہاں ہو رہا ہے معاملہ, یہ مدینے میں ہو رہا ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ ابھی ابھی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ایسا ایسا ہو گیا. بات ہو گئی. جو مدینے سے باہر لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا, وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے. اب مسئلہ بتاؤ مجھے, ایک جگہ مسجد میں جماعت چل رہی ہو, نماز, آپ گزرے مسجد کے دروازے سے, آپ نے لقمہ دے دیا امام صاحب کو اور انہوں نے لقمہ لے بھی لیا, تو سب کی گئی, سب کی گئی. اور نماز دہرانا پڑتی ہے وہ. اب ایک مسجد میں عصر کی نماز چل رہی ہے, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے لوگ کھڑے ہیں, نماز کے بیچ میں ایک راستہ چلنے والا راہگیر کہتا ہے کہ ارے قبلہ بدل گیا ہے, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, فیضان خانقاہ قادری. سبحان اللہ سبحان صحیح اللہ. مسلم کی روایتیں بتا رہا ہوں. ایک صحابی گزرے, دیکھا لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے, وہیں سے پکارا, جماعت کے باہر سے سڑک سے چلتے چلتے گزارا, پکارا کہ قبلہ بدل گیا ہے, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے کیا نہیں, امام صاحب نے بدل لیا, مقتدی نے بدل لیا. لوگوں نے اپنے اپنے چہرے اسی وقت حالت نماز میں بدل لیے, کسی کی نماز نہیں دہرائی گئی, نماز چلتی رہی لوگوں کی, اور پھر اسی طرح نماز بھی مکمل ہوئی. اب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں ٹوٹی ان کی, اور انہوں نے یقین کیسے کر لیا. ایک ابھی آج کل یہ معاملہ چلا ہوا ہے حکیم صاحب کہ یہ خبر واحد ہے, یہ خبر ضعیف ہے, یہ پکی نہیں ہے, یہ فلاں ہے, یہ کس کتاب میں ہے, یہ بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے. مگر اللہ کے رسول کے صحابیوں نے اس بحث میں نہیں پڑھے. یہ خبر لانے والا کون ہے, یہ کیا ہماری نمازیں خراب کرانا چاہتا ہے. آخر کیوں؟ محدثین کہتے ہیں کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ خبر دینے والا صحابی تھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسی بات بنا رسول اللہ کے کہے ہوئے کوئی اپنی مرضی سے کہہ نہیں سکتا کہ قبلہ بدل گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اس طرح کی بات جب ڈائریکٹ اللہ کی ہو تو بنا رسول کے کوئی کہہ نہیں سکتا. سمجھ رہے میری بات کو؟ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں محدثین علماء کہ چونکہ وہ نماز پڑھنے والے صحابی قرآن کے اسلوب سے واقف تھے, انہیں معلوم تھا کہ یہ کلام اتنا بلیغ ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا کلام کوئی دوسرا کہہ نہیں سکتا. تو یہ جو الفاظ ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یہ کسی انسان کے الفاظ ہو نہیں سکتے. انہوں نے پھیل لیا. بات کہاں سے چلی تھی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کی خاطر
آپ دیکھا آپ کی خاطر قبلہ چینج ہو گیا، آپ کی خاطر قبلہ بدل دیا اللہ نے، اور 1 سیکنڈ میں بدل دیا. تو ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. تو جب آپ کے ذکر کو اللہ بلند کر رہا ہے، اور کتنا بلند کیا یہ بھی نہیں بتایا، اور کس سے بلند کیا یہ بھی نہیں بتایا، نہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن سے آپ کا ذکر بلند ہو گیا، اور نہ اس بات کا ذکر ہے کہ کتنا بلند کر دیا. یہ دونوں بات ذہن میں رکھیے گا، آگے چل کے کام آئیں گی بات سمجھنے میں. ذکر کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے، ذکر سمجھتے ہیں، ذکر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہم نے ذکر نازل کیا، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. فَاذْكُرُونِی، یہاں ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اس سے کون سا ذکر مراد ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس ذکر میں کون سا ذکر ہے بھائی؟ اس پہ جاننے والوں سے پوچھو. تو ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اس ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کون سا ذکر ہے جو بلند ہو گیا ہے آپ کا؟ اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کی گفتگو بلند ہو گئی، آپ کا چرچا بلند ہو گیا؟ کتنا بلند؟ آپ ضرور سوچیں کہ ذکر تو کم ہو رہا ہے، بلند کم ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. مگر جب ہم دیکھ رہے ہیں عہد صحابہ میں جو ذکر رسول کا تھا وہ اب نہیں رہا. اس زمانے میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ. اگر کسی نے کہا ہو تو لا کے دکھائیے مجھے. کسی صحابی نے اگر یہ کہا ہو کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے تو لا کے دکھائیے. اس زمانے میں تو نہیں کہتا تھا کوئی. نعت نہ پڑھو اتنا، یہ کوئی نہیں کہتا تھا اس زمانے میں. کھڑے ہو کر سلام مت پڑھو، یہ کوئی نہیں کہتا تھا اس زمانے میں. فاتحہ نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی نہیں کہتا تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں ذکر زیادہ تھا. اور کیسا ذکر تھا سنتے چلیے. کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی ماں اپنے بچے کو نبی کریم کی بارگاہ میں بھجواتی تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ آپ چھوارا چبا کے میرے بچے کے منہ میں ڈالیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اتنا ذکر، یعنی جس حالت میں ہے اس حالت میں ذکر. حضرت انس بن مالک کی والدہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو سب لوگوں نے آپ کو اپنے حسب حیثیت تحفے دیے. کسی نے کچھ پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کیا. حضرت رمیسہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو ہاتھ پکڑ کے نبی کی بارگاہ میں لائی ہے اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، ہر کسی انصار نے آپ کو اپنے حیثیت کے مطابق تحفہ پیش کیا ہے، مگر کنیز کے پاس آپ کو دینے کے لیے اس بچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خدا را اسے قبول فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طرح یاد رکھا جاتا تھا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو لشکر کی ضرورت ہے. مدینے کے نوجوان فجر کی نماز میں سج سور کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو. لشکر اسلام کو قوت چاہیے. اور بلال کو حکم دیا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو. اب فجر کی اذان کے ساتھ ساتھ ایک منادی یعنی آواز لگانے والا گھر گھر جا کر آواز لگاتا ہے کہ اے نوجوانان مدینہ، آؤ رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے. اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے. ہر گھر میں ایک جشن برپا ہو گیا کہ جس کے 4 بیٹے ہیں وہ 3 بیٹوں پر فخر کر رہا ہے کہ اس کے تو 3 ہی جائیں گے جنگ میں، میرے 4 شہید ہونے کے لیے جائیں گے. کسی کے 7 ہے تو آج فخر کر رہا ہے کہ یہ 7 بیٹے آج میدان جنگ میں رسول کے نام پہ قربان ہونے جائیں گے. مگر ایک گھر ایسا بھی تھا کہ جس میں ایک عورت رونے لگی یہ آواز سن کر. یتیم بیوہ عورت، اس کا ایک یتیم بیٹا جو بھی چھوٹا ہے، 5-7 سال کا ہے، ماں کے رونے کی آواز سن کر اٹھ جاتا ہے. پوچھتا ہے ماں سے کہ کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا تم سو جاؤ، تمہارے بات یہ سمجھ میں نہیں آئے. اس نے کہا پھر بھی وجہ کیا ہے رونے کی؟ اس ماں نے کہا کہ آج رسول اللہ کا قاصد گھروں گھروں یہ اعلان کر رہا تھا کہ مدینے کے نوجوان اپنے زرہ اور اسلحہ اور شمشیر اور تیغ سے تیار ہو کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں. لشکر کو طاقت کی ضرورت ہے. کاش کہ میرے پاس بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا.
تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا ہے کہ جوان لڑکوں کو لاؤ، تم مجھے لے کر چلو ان کے پاس۔ عثمان نے کہا کہ تو ابھی تجھے وہ شریک نہیں کریں گے، تیری عمر کم ہے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ آؤ تو تم اپنا فرض ادا کر دو، باقی قبول کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا تاریخ میں کہ ایک بیوہ عورت صرف اس وجہ سے رسول کے سامنے حاضر نہیں ہو پائے کہ لڑکا جوان نہیں تھا۔ وہ لے کے پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جو کنارے پہ کھڑی ہے ایک چھوٹے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے، کون ہے یہ؟ بلایا گیا اس کو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے صبح میں یہ اعلان سنا ہے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو تم لے جاؤ، پرورش کرو اس کی۔ اس نے کہا کہ آگ بھڑکانے کے لیے موٹی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، تو جنگ کو گرم کرنے کے لیے میرے چھوٹے بیٹے کے خون کو استعمال کیا جائے۔ یہ سن کر نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ایسے یاد کیا جاتا تھا، اب تو ایسے یاد نہیں کرتا کوئی، ایسے یاد کرتے تھے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی عورتیں صبح جب اٹھتی تھیں تو اپنے اپنے بچوں کو ایک برتن میں پانی بھر کے دیتی تھیں کہ جاؤ نبی کریم کے پاس اور ان سے کہنا کہ اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال دے تاکہ پانی میں برکت رہے۔ اس طرح یاد کیا جاتا تھا، مگر آج تو اس طرح نہیں یاد کیا جاتا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سمجھ رہے آپ؟ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس میں مسئلہ اور راز یہ ہے، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب اگر صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذکر بلند کرنے کی ذمہ داری انسان کو دی جاتی تو انسان کی عمر کتنی ہے؟ 60-65 سال، 100-150 سال۔ اگر یہ جناتوں کو دی جاتی تو جناتوں کی عمر کتنی ہے؟ 500 سال، 1000 سال، 1500 سال۔ اگر یہ فرشتے کو دی جاتی، فرشتے کی زندگی کتنی ہے؟ جس دن سور پھونکی جائے گی اس دن فرشتے بھی مر جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب فرشتے، موت کا فرشتے کو اللہ بلائے گا، قیامت جب ہو جائے گی، سب کو بلائے گا، پوچھے گا کون بچا؟ فرشتہ کہے گا کہ جبریل بچے ہیں۔ اور یہ حاملان عرش، جو عرش کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے فرشتے، وہ بچے ہیں۔ اور میکائیل بچے ہیں۔ فرمائے گا اللہ کہ ان کی بھی روحیں نکال لو۔ جو سور پھونکی تھی اسرافیل نے، ان کی ٹانگیں کب کپا جائیں گی، ان کی بھی روح نکل گئی، جبریل کی بھی نکل گئی۔ اب کون بچا؟ فرشتہ کہے گا اب عرش اور کرسی بچے ہیں، فرمایا ان کو بھی فنا کر دیا جائے۔ اب کون بچا؟ تو موت کا فرشتہ تھر تھر کانپنے لگے گا، اکیلا وہی بچا تھا۔ اللہ فرمائے گا موت تو بھی مر جا، مر گئے سب، ختم ہو گیا سب، ہوگا فنا یہ سب کا سب، جتنا بھی تام جھام ہے باقی رہے گا میرا رب، اس کو ہی بس دوام ہے۔ اب ایک عقیدے کی بات سنتے چلیے، گاڑی تو نہیں ہو رہی، بات مشکل تو نہیں ہو رہی۔ اب ایک بات یہاں، یہ بات روک لو اور ذہن میں وہ رکھنا جو 2 باتیں میں نے بتائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایک جو میں نے 2 بات بتائی، ذات اور صفت اور اضافی چیز۔ اب ذات صفت سن لیجیے۔ آپ کی ٹوپی کا رنگ سفید ہے تو یہ سفیدی کب تک باقی رہے گی؟ جب تک ٹوپی رہے گی۔ آپ ٹوپی کو جلا دیں گے، یہ سفیدی اپنے آپ جل جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کلر ہے نا، ایک رنگ ہے، ٹوپی کے ساتھ، یہ گلاب کی پتی کے ساتھ، پتی کو آپ ختم کر دے، فنا کر دے، رنگ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی ذات ایسی ہو کہ جو ذات فنا نہ ہو سکے تو اس کی صفات بھی فنا نہیں ہوں گی۔ یہ عقیدے کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی مثال کے طور پر آپ کو اس مثال دوں کہ اگر کوئی شخص آپ کا منہ دبانے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاتھ باندھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو زبان تو چلتی رہے گی آپ کی، ہاتھ بن جائیں گے۔ زبان منہ دبانے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان چلتی رہے گی۔ تو ایسے ہی بلا تشبیہ و تمثیل، اگر کسی ذات کو فنا نہیں ہے تو اس کی صفات کو بھی فنا نہیں۔
بے شک اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بے شک یقیناً۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے میں جن چند چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں کسی تیسرے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ تیسرا فنا ہونے والا ہے۔ جبریل کا ذکر ہوتا فنا ہونے والے ہیں، عرش کا ذکر ہوتا فنا ہونے والا ہے، کرسی کا ذکر ہوتا فنا ہونے والی ہے، لوح و قلم کا ذکر ہوتا فنا ہونے والے ہیں، جنت کا ذکر ہوتا فنا ہونے والی ہے، سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوتا فنا ہونے والا ہے، مطاف کا ذکر ہوتا فنا ہونے والا ہے، سمندروں کا ذکر ہوتا فنا ہونے والے ہیں، ستاروں کا ذکر ہوتا فنا ہونے والے ہیں۔ ورفعنا، یہ جو آخر میں نا نون اور الف کے ساتھ جو رفعنا میں لگا ہوا ہے، اس کی ضمیر خود واجب الوجود کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ہم نے بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت مریم کو بیٹا دینا ہوا تو جبریل کو بھیجا اور کہا، جبریل نے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹا جو دینے آیا تھا وہ بھی ایک دن فنا ہوگا، اور وہ جو بیٹا تھا وہ بھی ایک دن فنا ہوگا، اور وہ جو ماں تھی وہ بھی فنا ہوں گی۔ سمجھ رہے آپ؟ ورفعنا، ہم نے بلند کیا۔ تو یہ بلند کرنا اللہ کے افعال میں سے ایک فعل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے افعال میں، جیسے اس نے یہ دنیا خلقنا، تو یہ تخلیق اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ ہم نے رزق دیا تو رزق دینا اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ موت ہم دیتے ہیں تو موت دینا اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ روزی دیتا ہے دنیا والوں کو، کیونکہ روزی دینے کا فعل اللہ کا ہے اور روزی دینا اس کی صفت ہے۔ روزی دینا وہ رازق ہے، یہ صفت اللہ کی ہے، اور جو روزی دے رہا ہے یہ اللہ کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ ورفعنا، یہ جو رفع کیا، بلند کیا، تو یہ نا اللہ کی طرف لوٹا، یعنی اللہ نے بلند کیا۔ اور بلند کرنا یہ افعال الہی میں سے ایک فعل ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور افعال الہی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو شرک ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ورفعنا، ہم نے بلند کیا، تو اس میں بلندی کا ذکر یعنی یہ فعل الہی، اور فاعل یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ لکا، اے محبوب آپ کی خاطر، تو رسول اللہ کا ذکر ہے۔ یہ کاف ضمیر جو ہے، لکا میں کاف ضمیر جو ہے، یہ رسول اللہ کی ضمیر، اور یہ حاضر کی ضمیر ہے، غائب کی نہیں ہے۔ ورفعنا لہو نہیں ہے، ورفعنا لکا ہے۔ یہ ضمیر خطاب کی ہے، حاضر کی ضمیر ہے، یہ کسی غائب کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یاد رکھنا ضرور۔ جس کا ذکر بلند کیا ہے اللہ نے، اس کو حاضر کیا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ ورفعنا لکا، ذکرک، تیرا ذکر، تو یعنی اللہ، فعل الہی، مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ اور خاطر مصطفیٰ، بس اس پہ کوئی تیسرا نہیں ہے۔ ورفعنا لکا ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب فرشتے نہ ہو، اب لوح و قلم نہ ہو، عرش و کرسی نہ ہو، زمین و آسمان مٹ جائے، آسمان پھٹتا ہے پھٹ جائے، چاند میں آگ لگتی ہے اور لگ جائے، سورج اپنے ٹکڑے ہوتا پھرے، سمندروں میں آگ لگ جائے، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے ہماری بلا سے۔ ورفعنا لکا ذکرک، جس طرح میں باقی ہوں، میرے مصطفیٰ تیرا ذکر باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، حضور تاجدار اہل سنت، شہید بغداد و شیخ خطیب میاں قادری صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ جہاں پر بلند کیا ہے وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا، اس لیے تقابل نہیں کیا گیا کہ فلاں سے بلند کر دیا۔ جس جگہ بلند کیا ہے وہاں کوئی تھا ہی نہیں، نہ انبیاء، نہ رسول، نہ فرشتے، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم۔ ورفعنا، مگر جہاں کا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، تو وہاں رسول تھے، وہاں کلام کرنے والا تھا، وہاں درجہ بلند ہونے والا بھی تھا، وہاں تمام انبیاء بھی تھے، مگر ورفعنا لکا میں جو بات کہی جا رہی ہے، جس مقام پہ لے جا کے بلند کیا ہے، وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ کوئی نہیں ہے۔
تو تقابل کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب چند لوگوں کے درمیان تقابل کیا جائے، مگر حقیقت مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ جب کوئی نہ ہو تو حقیقت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ اول ما خلق اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ برزخ کبریٰ ہے۔ ساری کائنات کی تخلیق اسی نور کے واسطے سے کی گئی ہے، مگر جب یہ تخلیق فنا ہو جائے گی وہ برزخ کبریٰ ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ آپ بات ذرا خطرناک ہو رہی مگر سمجھتے چلیے۔ وہ حقیقت محمدی، وہ برزخ کبریٰ ہے۔ یہ کائنات اور مخلوق تو فنا ہو جانے والی ہے مگر یہ ذکر فنا ہونے والا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ذکر فنا ہونے والا نہیں۔ اب ایک آسان مثال دے کے سمجھاؤں۔ جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہیں، 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، اللہ کرے کہ سب کے پاس ہوں، اس وقت تک آپ کو کسی کی حاجت نہیں۔ یہ دنیاوی مثال دے رہا ہوں۔ نہیں، آپ جانتے ہیں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی، میرے پاس رکھے ہوئے، میں خرچ کر لوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس نہیں ہوگا مال تو آپ حاجت مند ہوں گے کہ بھئی کہیں سے کما لوں، نوکری کر لوں، مزدوری کر لوں، کچھ کر لوں، قرض لے لوں، ٹھیک ہے۔ جب نہ ہو تو اس طرح سے پورا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا ہے۔ اور کس نے بلند کیا؟ جس کی شان یہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ ذکر ختم ہو گیا تو اب کوئی دوسرے ذاکر آئیں گے، دوسرے لوگ ذکر کو آگے بڑھائیں گے، اسے ضرورت نہیں۔ وہ شان صمدیت ہے، وہاں شان صمدیت ہے۔ تو جب شان صمدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ کسی کو خوشامد نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہے، فاعل لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ وہ فرما رہا ورفعنا، ہم نے بلند کیا ہے۔ تو اس بلندی میں ابن حجر اسقلانی یہ نہ سوچے کہ میں نے ذکر کو بلند کر دیا، امام بخاری یہ نہ سوچے کہ میں نے کر دیا ہے، علامہ عینی نہ سوچے کہ میں نے کر دیا، ابن حجر مکی نہ سوچے کہ میں نے کر دیا ہے، امام بصیری یہ نہ سوچے کہ میں نے کر دیا ہے، صاحب دلائل الخیرات نہ سوچے کہ میں نے کر دیا ہے، اور صدیق اکبر نہ سوچے کہ میں نے کر دیا ہے، انبیاء و رسول نہ سوچے کہ میں نے کر دیا ہے، جبریل جو پیغام لے کر آتا تھا نہ سوچے میں نے کر دیا ہے۔ ورفعنا، تو ہم نے بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوچئے، ایک بات اور سنتے چلیے۔ جب کوئی نہیں تھا، نبی کریم نے فرمایا اے جابر، سب سے پہلے تمہارے رب نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں تھا تو نور محمدی، یہ حقیقت محمدی۔ ورفعنا، ہم نے بلند کیا۔ جب کوئی نہیں تھا اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو وجود بخشا، پھر پوری دنیا ہوئی، سب آتے گئے جاتے رہے، آتے گئے جاتے رہے، پھر سب ختم ہو گیا، پھر کچھ نہیں بچا، اللہ باقی ہے۔ ہم نے بلند کیا ہے۔ تو یہ پوری دنیا اور یہ ساری کائنات یہ اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے نہیں، یہ اس ذکر کی بلندی کی وجہ سے قیام پذیر ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اس لیے نہیں ہے کہ اے دنیا تو بن جاؤ پھر میرے حبیب کا ذکر کر نہیں، اے میرے حبیب کے ذکر تیری برکت سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے۔ لولاک لما خلقت الارض لولاک لما خلقت الافلاک۔ اگر نہ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی۔ سمجھ رہے بات؟ آپ کہیں گے حدیث ضعیف ہے، میں کہوں گا میرے سر آنکھوں پر حدیث ضعیف ہوتی ہے اپنے راوی کی بنیاد پر، نہ کہ متن کی بنیاد پر۔ یہ جھانسے میں مجھے نہیں لینا، حدیث ضعیف ہے، سمجھے؟ اور دوسری بات، ایک بات اور سنتے چلو، حدیث ضعیف ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا، مگر وہ جائز رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان میں جو نمازیں جو نوافل پڑھتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو واجب اس لیے تو فرض نہیں ہے وہ نماز، اسی لیے تو نفل کہتے ہیں اس کو۔ اگر وہ حدیث متواتر ہوتی
تو یہ 6 رکعت نوافل جو مغرب کے بعد پڑھتے ہو نفل کہہ کر نہ پڑھتے، اس کو فرض کہہ کر پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث ضعیف ہو اور اس ضعیف حدیث میں کوئی بات کہی جائے تو وہ ناجائز نہیں ہوتی، وہ فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی، جائز رہتی ہے۔ تو اس ذکر کی برکت سے اس کو پیدا کیا، نہ کہ اس کے ذکر کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا، اس کا ذکر کرنے کی رفعنا ہم نے بلند کیا۔ اور دوسری بات اور آخری بات ایک آپ کے ذوق کے لیے کہتا چلوں کہ کوئی نعت نہیں پڑھتا نہ پڑھے، کوئی تعریف نہیں کرتا رسول اللہ کی نہ کرے، کوئی ان کی مدح و ثنا نہیں کرتا نہ کرے، کوئی ان کی برائی کرتا ہے کرتا پھرے، کوئی توہین کرتا ہے کرتا پھرے، کوئی ان کو اچھا نہیں سمجھتا نہ سمجھے، کیونکہ حقیقت تو وہ ہے جو افعال الہی سے ظاہر ہو رہی۔ کوئی یہ کہتا پھرے کہ چاند نہیں ہے، کہتے پھرو، تمہارے کہنے سے چاند کا وجود نہیں مٹ جاتا۔ کوئی کہتا ہے کہ سورج نہیں ہے، کہتا پھرے، اس کے کہنے سے سورج کا وجود نہیں مٹ جاتا۔ کوئی کہتا ہے کہ پہاڑ نام کی کوئی چیز نہیں، کہتے پھرو، تمہارے کہنے سے پہاڑوں کا وجود نہیں مٹ جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ فرشتے نام کی کوئی چیز نہیں، کہتے پھرو، تمہارے کہنے سے فرشتوں کا وجود معدوم نہیں ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ نعت کوئی چیز نہیں، کہتا پھرے، اس کے کہنے سے نعت ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا غوث زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہیں گے اس سے بہتر تھا کہ نمازیں سکھا دی جاتی، یا وضو بتا دیا جاتا، یا غسل کے طریقے سکھا دیتے اتنے بڑے مجمع میں۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہ جلسہ شہید بغداد ویلفیئر فاؤنڈیشن نے منعقد کیا ہے، آج منعقد کیا ہے، مگر پچھلے 7 سال سے نماز سکھا رہی۔ مسجدوں کے نام کے ساتھ لسٹ رکھی ہے میرے پاس، شاگردوں کے نام کے ساتھ لسٹ رکھی ہے، مقتدیوں کے نام کے ساتھ لسٹ رکھی ہے۔ کبھی جامع مسجد میں بلا کر نمازیں درست ہو رہی ہیں، کبھی نئی سرائے بلا کر نمازیں درست ہو رہی ہیں، کبھی میرا سرائے کی مسجد میں درست ہو رہی ہے، کبھی عارفین مسجد میں نماز درست ہو رہی ہے۔ پورے شہر میں گھوم گھوم کر نماز، روزہ، حج و زکات کی درستی کی جا رہی ہے۔ نہ صرف زبانی بلکہ ضرورت پڑی تو نماز کی کتاب لکھی گئی، ضرورت پڑی تو عقائد اسلام لکھی گئی، ضرورت پڑتی ہے تو لٹریچر دیا جاتا ہے، تقریر بھی کی جاتی ہے۔ مگر آج عید میلاد النبی کا جلسہ ہے، کس کا؟ عید میلاد النبی کا جلسہ ہے۔ نبی کریم کی عظمت بیان کریں گے تو نماز پڑھنے میں دل لگے گا، نبی کی عظمت بیان کریں گے تو روزہ رکھنے میں دل لگے گا، نبی کی عظمت و ادب کریں گے تو وضو کرنے میں دل لگے گا۔ اور نبی کی عظمت نہیں ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی، عشق نبی نہیں، دیکھو یہیں پہ آ گئی ہڈی کباب میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ مجھ کو پھر نالے پہ اکسانے لگا مرغے چمن، کہ مجھے اکساتے ہیں، میری عادت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے۔ اپنے ذہنوں کو صاف کرو، نبی کی عظمت نہیں ہوگی، نماز کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نبی کی نماز کی عظمت اس کو سمجھ میں آتی ہے جیسے نبی کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز یہ ارکان اسلام ہے۔ کیا ہے؟ ارکان اسلام۔ اور رسول اللہ یہ عین ایمان ہے۔ جملہ یاد رکھنا، جس طرح لا الہ الا اللہ اساس اسلام ہے، ایمان ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ بنیاد ایمان اور اساس اسلام ہے۔ نہ اس کے بغیر ایمان قابل قبول ہے، نہ اس کے بغیر ایمان قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا غوث زندہ باد۔ یہ بڑے سرکار کا بدائیوں، چھوٹے سرکار کا بدائیوں ہے۔ یہاں تو جنات اور آصف کو سمجھا دیا جاتا ہے انسان کیا ہے بھائی۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو الحمدللہ سمجھتے چلیے اس بات کو. ورفعنا ہم نے بلند کیا ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں, ہم نے بلند کیا ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. ورفعنا ہم نے بلند کیا ہے. اور میں نے عرض کیا کہاں تک بلند کیا, کس وقت میں بلند کیا, کب بلند کیا اور کیسے بلند کیا, یہ وہ جانے. کبھی قرآن میں اتار کر بلند کیا, سنتے چلو چھوڑوں گا نہیں. کبھی قرآن میں اتار کر بلند کیا, کبھی زبور میں اتار کر بلند کیا, کبھی انجیل میں اتار کر بلند کیا, کبھی تورات میں اتار کر بلند کیا, کبھی صحف ابراہیم میں اتار کر بلند کیا, کبھی کسی نبی کے نزدیک بلند کیا, اور کبھی حضرت آدم کی نظروں میں بلند کیا, کبھی نوح کی کشتی میں بلند کیا, کبھی شیش کے یہاں بلند کیا. ہر جگہ بلند کیا ہے. آپ غور سے سنتے چلے, ہر جگہ بلند کیا ان لوگوں کے لیے کہ تم بھی دیکھتے چلو کہ یہ ہم نے بلند کیا ہے. تم بھی ہے آدم, حضرت آدم, آپ کو ہم نے علم عطا کیا ہے, علم عطا کیا ہے, مگر آپ بھی دیکھتے چلے کہ ہم نے کس کو بلند کیا ہے. سبحان اللہ. اے شیش, ہم نے تمہیں پیغمبروں کا باپ بنا دیا ہے, مگر تم بھی دیکھتے چلو کہ کس کو بلند کیا ہے. اے حضرت نوح, تمہارے طوفان نے پوری دنیا کو نیست و نابود کیا ہے, مگر دیکھتے چلو کس کو بلند کیا ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا, ان کی کتاب کو تختیوں پر لکھ کر ان کے حوالے کیا ہے, مگر دیکھتے چلو کہ بلند کسے کیا ہے. اے حضرت عیسیٰ, تمہاری پھونک میں اتنا دم دیا ہے کہ تم مٹی کے پرندوں پر پھونکو گے, وہ تیرنا اڑنا شروع کر دیں گے, مگر دیکھو کس کو بلند کیا ہے. اے پوری دنیا یہ دیکھ لے کہ ہم نے کس کو بلند کیا ہے. پوری دنیا دیکھ کر سمجھ گئی, سب دیکھ کر سمجھ گئے. حضرت آدم بھی سمجھے, توبہ قبول ہوئی. حضرت نوح بھی سمجھے, کشتی کنارے لگ گئی. حضرت ابراہیم بھی سمجھے, دعا قبول ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ بھی سمجھے کہ ان کو شب معراج زیارت ہو گئی. حضرت عیسیٰ بھی سمجھے کہ اور وہ تو ایسا سمجھے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ موقع عطا کیا کہ تم اسی امت میں اتارے جاؤ گے, تمہیں بھی وہ ذکر کی برکتیں ملیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو سب نے مان لیا, ایک نے نہیں مانا, ایک نے نہیں مانا. اور اس نے اس لیے نہیں مانا کہ اللہ نے اسے ماننے کی توفیق نہیں دی. ایسے نہیں کہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں مانا, بخاری کی بنیاد پہ نہیں مانا, کسی عالم کی بنیاد پہ, ایسا نہیں. اللہ نے ماننے کی توفیق نہیں دی, اس لیے نہیں سمجھ سکے. جب تم حضرت آدم کے مقام کو نہیں سمجھ سکے تو اس مقام کو کیسے سمجھو گے جس کے بارے میں فرمایا رفعنا, ہم نے بلند کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو بنایا ہے مٹی سے. کس سے بنایا؟ طین سے. جس کو مٹی سے بنایا, مٹی اوپر ہے کہ نیچے؟ نیچے. اس مٹی سے, نیچے والی مٹی سے جس کو بنایا اس کو تو سمجھ نہیں سکا وہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے بس ختم ہونے والی تقریر, ختم ہونے والی, ٹائم زیادہ ہو گیا. جس کو اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیج دیا اس کو تو سمجھ نہیں سکے. حضرت آدم کو کہاں بنایا تھا؟ اسکن انت وزوجک الجنہ, انہیں تو جنت میں رکھا تھا, تو جنت سے اہبطوا کہہ کے نیچے اتار دیا. جن کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا اسے تو سمجھ نہیں سکے. جس کے بارے میں کہا ورفعنا, ہم نے اسے بلند کر دیا ہے, وہ سمجھ نہیں پاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو اللہ نے اوپر سے نیچے بھیجا وہ سمجھ میں نہیں آیا, ورنہ شیطان سجدہ کر لیتا انہیں. تو جن کو زمین سے اٹھا کر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, جن کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا, ہم نے بلندی دی ہے, وہ کیسے سمجھ آئے؟ تو اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے. توفیق الہی نہ ہو تو مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آتا. تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, افسوس کا مقام ہے کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے. آمین. جو چلے گئے دنیا سے اسی بے توفیقی میں, وہ تو چلے گئے, ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو ہیں اللہ انہیں توفیق دے, ہمیں بھی توفیق دے. آمین. ہم بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, آمین. اور ان کے جشن کی خوشی منائیں, آمین. اور ان کی جشن کی خوشی نمازیں پڑھ کر بھی مناؤ, روزے رکھ کر مناؤ, تلاوت کر کے مناؤ, نیک بن کے مناؤ, رسول اللہ کے نعرے لگا کر بھی مناؤ, ان کا چرچا اور ذکر کر کے بھی مناؤ, اور نیک بننے کی
کوشش کر کے بھی ان کی میلاد منانی چاہیے. تو اللہ نے اتنا بلند و بالا نبی ہمارے درمیان بھیج دیا تھا، جس کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہماری خاطر. دیکھو ذکر بلند کیا رسول کی خاطر، اور اس بلندی والے رسول کو دنیا میں بھیجا ہماری خاطر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کرنے کی بات ہے، وہ جس کو اپنے لیے بنایا تھا اس کو ہماری خاطر نیچے بھیج دیا تاکہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا جائے، ہمیں نیک بنایا جائے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنایا جائے، ہمیں محبت کرنے والا مسلمان بنایا جائے، ہمیں ادب کرنے والا مسلمان بنایا جائے، نمازیں پڑھنے والا مسلمان، نیک عمل کرنے والا مسلمان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے رہیے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہیے، اور ادھر ادھر کی خبروں پر کان نہ دھریے، جسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. خبریں اڑانا منافقین کی پرانی عادت ہے. خبر وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دے دی، وہ خبر ہے. ما جاء بہ النبی، اسی کا نام ایمان، اس کی تصدیق، اس کا نام ایمان ہے. تو اطمینان و سکون کا ماحول بنائے رکھیے، اور 12 ربیع الاول کو صبح 9 بجے جامع مسجد شمسی میں آنا ہے سب کو. اصل تقریر تو وہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ. 9 بجے آ جائیے گا، وہاں میلاد شریف ہوگا. جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا ہے. اس بار جلوس کی پرمیشن نہیں ملی، تو جامع مسجد کے اندر اس بار انشاءاللہ ایسا جشن منایا جائے کہ جب سے بنی ہے آج تک ایسا جشن نہ منا ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. زینے کھلے ہوئے ہوں گے، جامع مسجد کی چھتوں پر آپ کھڑے ہوں گے، صحن بھرا ہوگا، دالان بھرے ہوں گے، ہر کونا، ہر کنگورا، ہر محراب، ہر ممبر بھرا ہونا چاہیے اس دن. اور وہاں پر پھر ہم لوگ انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے، تقریر بھی ہوگی، درود و سلام بھی پڑھا جائے گا، اور بہت ساری باتیں ہوں گی. تو اب دیکھیے آج آپ نے اتنا بلوا لیا مجھ سے، ہو سکتا ہے کل نہ کر پاؤں تقریر میں، اور ہو سکتا کر بھی پاؤں. یہ تقریر کرانا نہ کرانا یہ آپ لوگوں کے اس پر منحصر ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے کل کیا رہتا ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے. مگر آپ لوگ اسی طرح جلسوں میں آتے رہیے، اور 12 ربیع الاول کو جامع مسجد میں آنا نہ بھولیے گا. آس پاس کے لوگوں کو بھی لے کر آنا ہے آپ کو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.